الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ويتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم غشيتهم الرحمة نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خوبصورت فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ کہ جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوئے، اس کا اولین مصداق تو مساجد ہیں، لیکن علماء نے اس کے بارے میں کچھ کہنا اور بتایا کہ یہ وہ ہر جگہ ہو سکتی ہے جہاں بھی بیان کرنے والا کام ہو رہا ہو، اور وہ بیان کرنا یعنی کہ کیا کون سا کام وہ یتلون کتاب اللہ، کہ جہاں اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جا رہی ہے، صرف پڑھی نہیں جا رہی ہو وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کو آپس میں ایک دوسرے کو سکھایا بھی جا رہا ہو، سیکھا بھی جا رہا ہو، سکھایا بھی جا رہا ہو، پڑھا بھی جا رہا ہو، پڑھایا بھی جا رہا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، اس کو سیکھا جا رہا ہو، اس کو سکھایا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ ان پر کچھ انعام فرماتا ہے۔ تو ان میں سے پہلا انعام آیا ہے وہ غشیتہم الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اور دوسرا انعام بتایا کہ نزلت علیہم السکینہ، کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، سکون بھی کہتے ہیں۔ اور تیسرا انعام سنایا کہ وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ پہلا انعام کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور دوسرا انعام کہ سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، سکینت کا نزول، اور تیسرا کہ اللہ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ اتنی پسندیدہ وہ محفل یا جس جگہ پہ بھی اللہ کا نام یعنی قرآن پڑھا جا رہا ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، پڑھایا جا رہا ہو، ایسی محفلیں جن کے اندر قرآن سیکھا جا رہا ہو، سکھایا جا رہا ہو۔ اور چوتھا انعام بڑا ہی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو ان کے قریب ہوتے ہیں، اور اللہ کے قریب کون ہے؟ فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے قریبی فرشتوں کے درمیان کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کا ذکر آسمانوں میں اپنے فرشتوں کے درمیان ان کا ذکر کرتا ہے کہ یہ دیکھو میرے بندے میری کتاب پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔
اسی طریقے سے ہمارے جو ٹیچر تھے ان کی یہ کتاب جیسے انسانوں کو آپ کی جب وہ بتا رہے کہ جب میں کسی ہال میں آتا ہوں یعنی کہ پڑھانے کے تو میری کتاب ڈسکس کرتے کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں میرے اسٹوڈنٹس تو مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ لوگ میری کتاب سے سیکھ رہے ہیں یعنی کہ علم حاصل کر رہے ہیں تو لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر جذبات سے پاک ہے سبحان یعنی کہ پاک ذات ہے تو لیکن اگر دیکھیں کہ جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے خوشی ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ میری کتاب کے بارے میں کتاب کو سیکھا جا رہا ہے سکھایا جا رہا ہے پڑھا جا رہا ہے پڑھایا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے اتنا خوش ہوتا ہے اور زمین پہ ایسی محفلیں یعنی کہ بہت عظمت والی ہوتی ہیں اور فرشتے جو ہے ایک روایت میں ملتا ہے کہ فرشتے ایسی مجالس کو نا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی ایسی مجلس ملتی ہے تو وہاں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو دعوت دیتے ہیں بلاتے ہیں دوسروں کو وہ سارے اور وہ ایک دم ان کا تو دعوت دینے کا بلانے کا طریقہ بھی بہت فاسٹ ہوتا ہے ایک دم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ یہاں میرے بندے کیوں اکٹھے ہوئے تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ یہ تیرے کلام سے محبت کرتے ہیں تجھ سے محبت کرتے ہیں تیری رحمت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا چاہتے ہیں تیرا یہ چاہتے کیا ہے تو فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ یہ تیری خوشنودی چاہتے ہیں تیری رضا چاہتے ہیں اور تیری جنت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے فرشتے فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ انہوں نے تیری جنت نہیں دیکھی اللہ کہتا ہے فرماتا ہے کہ اگر انہوں نے میری جنت دیکھی ہوتی تو اس سے بہت زیادہ کوشش کرتے اس کو حاصل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے جنت کو پا لینے کی فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ہی تیری جہنم سے بچنا چاہتے ہیں اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جہنم دیکھی ہے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ انہوں نے تیری جہنم نہیں دیکھی اللہ آگے سے فرماتا ہے کہ اگر انہوں نے میری جہنم دیکھی ہوتی تو اس سے اور زیادہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کتنی سخت یعنی عذاب والی ہے تو اس سے اور زیادہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم لوگ بھی یہاں سیکھ رہے ہیں قرآن کو اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو بھی انہی مجلس میں شامل کر رہا ہے ہم بھی ادھر سیکھ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں آنی عینی اونا اینا آتن آتن لیکن کوشش ہم کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو سیکھ سکیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف ہم نے اسم شروع کیا تھا اور اسم کو سمجھا تھا کہ کسی بھی شخص چیز جگہ کام کا نام پروناؤن ٹھیک ہے یعنی کہ ضمائر اور صفات یعنی کہ ایڈجیکٹو یہ سب اسم کے اندر آتے ہیں اس کے بعد ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہمیں اسم کی 4 خصوصیات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم اسم کو اپنے جملوں میں استعمال کر سکیں 4 خصوصیات کون سی تھی جنس عدد وسعت اور اعراب جس کے اندر سے ہم نے 2 پڑھ لیے جنس اور عدد اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے وسعت تو ہم وسعت سے شروع کرتے ہیں
وسعت سے مراد اسم کی کیپیسٹی ہے، ٹھیک ہے. اسم کی کیپیسٹی یعنی کہ عربی میں وسعت اور انگلش میں اگر آپ سمجھنا چاہو تو کیپیسٹی، ٹھیک ہے. کیپیسٹی کیوں استعمال کیا گیا کہ کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جن کی وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے. ان اسما کو ہم کہتے ہیں یہ اسما جو ہے یہ نکرہ اسما ہے، ٹھیک ہے، نکرہ جن کی وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ اسما نکرہ اسما کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. نکرہ ٹھیک ہے. جن اسما کی وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے وہ نکرہ اسما کہلاتے ہیں، اور جن اسما کی وسعت کم ہوتی ہے وہ یعنی کہ محدود ہوتی ہے وہ معرفہ اسما کہلاتے ہیں. وسعت سے مراد اسم کی کیپیسٹی، اور کیپیسٹی یعنی کہ وسعت، اور وسعت کے اندر دو کیٹیگریز آتی ہیں، ایک نکرہ اور معرفہ. نکرہ وہ اسما ہوتے ہیں جن کی وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور معرفہ وہ اسما جن کی وسعت کم ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے. آپ ان کو انگلش کے اندر سنا ہوگا کامن ناؤن اور پراپر ناؤن، ٹھیک ہے. تو پراپر ناؤن معرفہ جو پراپر ناؤن ہے نا وہ معرفہ کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، عربی میں معرفہ کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے. تو اب جو نکرہ اور معرفہ، ٹھیک ہے، اب جو نکرہ ہے نا یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی وسعت زیادہ ہے، یعنی کہ نکرہ اسما بہت زیادہ ہے جیسے، ٹھیک، اور معرفہ جو ہے وہ کم ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے جیسے مذکر اور مؤنث کے اندر کیا تھا کہ مذکر زیادہ تھے اور مؤنث کم تھے، تو ہم نے مؤنث پڑھ لیے تھے، ٹھیک ہے. تو ادھر بھی ہم کیا کریں گے کہ معرفہ کم ہے، معرفہ کی اقسام کم ہے، تو ہم معرفہ کی اقسام پڑھ لیں گے، ایک چارٹ بنا لیں گے معرفہ کا. اگر ہمارا کوئی اس معرفہ کے چارٹ کے اندر فٹ آیا تو ہم اس کو معرفہ کہہ دیں گے، اگر نہ فٹ آیا تو وہ نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو ہم معرفہ کی اقسام پڑھ لیں گے. معرفہ کی اقسام، معرفہ کی اقسام تو عربی زبان میں معرفہ کی کل 7 اقسام ہیں، ٹھیک ہے، کل 7 اقسام ہے، کوئی لمبا چوڑا چارٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کل 7 اقسام ہے، اور اس میں سے بھی ہم نے صرف ابھی 5 پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. 5 پڑھیں گے، 2 آگے جا کے پڑھیں گے، 2 ابھی میں پڑھاؤں گا تو وہ سمجھ نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے، وہ ہم آگے جا کے پڑھ لیں گے. ٹوٹل ہم نے 7 پڑھ لیے، جس میں سے آج ہم صرف 5 پڑھیں گے، معرفہ کی 5 اقسام، ٹھیک ہے. اچھا،
تو معرفہ کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے اسم علم. صحیح، اسم علم. اسم علم، علم کہتے ہیں جھنڈے کو، اور جھنڈا ہوتا ہے علامت. صحیح، جھنڈا علامت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو علامت سے مراد یعنی کہ نشانی، یعنی کہ کوئی بھی نام. ٹھیک ہے، جھنڈا علامت ہوتی ہے نا، نام. صحیح ہے. تو یہ اس میں علم سے مراد کسی بھی چیز کا نام، جگہ کا نام، شخص کا نام، یعنی کہ جو انگلش کے اندر پراپر ناؤن تھے نا. ٹھیک ہے، پراپر تو وہ عربی کے اندر اسم علم یعنی کہ ایک قسم ہے. ٹھیک ہے، پراپر ناؤن جو ہم اس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر جو پراپر ناؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسم علم. اچھا، تو اس کے اندر ہمارے پاس کوئی بھی پراپر ناؤن سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی پارٹیکولر نیم، پارٹیکولر تھنگس، پارٹیکولر پلیس. ٹھیک ہے، کوئی بھی خاص چیز، خاص شخص، خاص چیز اور خاص جگہ کا نام یا خاص چیز. تو وہ ہمارا اسم علم ہوگا. تو اسم علم کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. مثال دیکھ لیتے ہیں. تو اسم علم کے اندر جیسے کہ نام کوئی بھی. ٹھیک ہے، زید ایک نام ہے، تو یہ بھی اسم علم یعنی کہ معرفہ اسم علم کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے، زید، مریم، زید اور مریم. اس سے یعنی کہ کسی بھی شخص کا نام، کسی بھی چیز کا نام، کسی بھی جگہ کا نام. ٹھیک ہے، وہ ہمارے آ جائیں گے اسم علم. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس سے مراد یعنی کہ آپ سب کے نام جو ہے یہ اسم علم کے اندر آ جائیں گے. خاص یعنی کہ نام ہے نا کسی کا، تو یہ اسم علم کے اندر آ جائیں گے. صحیح. تو اسم علم کی پہچان ہوگی یعنی کہ کسی بھی چیز کا نام، کسی بھی یعنی کہ خاص چیز کا نام. خاص چیز، مخصوص چیز، تو وہ اسم علم کے اندر آتا ہے. کسی بھی خاص جگہ کا نام وہ بھی اسم علم کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے، پراپر ناؤن جو انگلش کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری قسم جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس. اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھے نا کہ جب ہم نے اسم پڑھے تھے اس کے اندر ہم نے پڑھی تھی اسم کی یعنی کہ شخص کا نام، چیز کا نام، جگہ کا نام. ٹھیک ہے، تو اور صفات ہم نے ایڈجیکٹیو یہ بھی اسم کے اندر آتی ہیں، اور ضمائر پروناؤن. ٹھیک ہے، وہ بھی اسم کے اندر آتے ہیں. تو یہاں تک کہیں بھی آپ کو کسی بھی لفظ کے ساتھ یعنی کہ کہیں اسم لکھا ملے گا تو وہ بھی ہمارا اسم ہی کہلائے گا. ہم نے ابھی جو اسم کی پڑھی تھی نا، تو اس میں ضمیر ہم نے ویسے پڑھی تھی، اس میں ضمیر ہے نا. تو ضمائر جو ہم نے پڑھے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں ضمیر بھی جو ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی معرفہ کی ایک قسم. ٹھیک ہے، اس میں ضمیر ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، اور وہ کیا ہوتا تھا انگلش کے اندر جو ہی. ٹھیک ہے، اور ہم کہتے ہیں وہ، اور عربی کے اندر وہ ہوتا ہے ہوا. ٹھیک ہے، اور انگلش کے اندر جو شی استعمال ہوتا ہے، عربی کے اندر جیا. ٹھیک ہے، مکس ہو گیا. اچھا، تو یہ بھی ہمارے اس میں
معرفہ کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی معرفہ کی اقسام کے اندر جو اسم ضمیر ہے یہ بھی معرفہ کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم نے ویسے بھی پڑھے تھے, ہوا, ہیا, انتا, انتی, ہے نا, میں نے کچھ آپ کو بتائے تھے. انا, نحن, اب ان کے معنی بھی بتاؤں گے آگے. ابھی میں آپ کو اس میں ضمیر نہیں پڑھا رہا, صرف ان کی معرفہ کی اقسام پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, جو اس میں ضمیر ہے وہ بھی معرفہ کی قسم کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمیں ملتا ہے اس میں اشارہ. اس میں اشارہ وہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس میں اشارہ سے مراد وہ اسم جس کے ذریعے ہم اشارہ کرتے ہیں. اردو کے اندر ہمارے پاس دو اسم میں یعنی کہ دو لفظ ہیں, ایک یہ اور وہ. تو ہم اشارہ کرنے کے لیے یہی دو لفظ استعمال کر لیتے ہیں, یہ اور وہ لفظ. انگلش کے اندر ہمیں مل جاتے ہیں دس, دیٹ, دیز, دوز. یہ ہمیں اس انگلش کے اندر اشارہ کرنے کے لیے مل جاتے ہیں. تو یہ جو اردو کے یہ اور وہ, اور انگلش کے اندر دس, دیٹ, دیز, دوز. عربی کے اندر یہ ہمارے کہلاتے ہیں ہاذا. یعنی کہ اردو کے اندر جو ہوگا نا یہ, عربی کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں ہاذا. اور یہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا, جب بھی کہیں عربی ہم تھوڑی سی بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہاذا ہم نے سنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, الفاظ. اچھا, اور انگلش کے اندر یہ اس کا معنی ہوتے ہیں دس. ٹھیک ہے, ہاذا کے معنی دس. اچھا, اب چوتھی قسم کون سی ہے ہمارے پاس, یہ بھی سمجھ آ گیا نا, اس میں اشارہ. ٹھیک ہے, عربی کے اندر ابھی ہم اس میں اشارہ سارے نہیں پڑھ لیں تو یہ عربی کے اندر سارے ہوں گے, یعنی کہ مؤنث کے لیے, مذکر کے لیے, جب ہم آگے جا کے پڑھیں گے. ابھی صرف میں کیٹیگری پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, معرفہ کی اقسام. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں اشارہ جو ہے یہ بھی معرفہ کی قسم ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں اب تو دیکھو ان کے ساتھ ساروں کے ساتھ جو ہے نا اسم لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ اسم بھی ہے, یہ اسم بھی ہے اور معرفہ کی اقسام بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ اسم بھی ہے. اچھا, چوتھی قسم جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اسم موصول. اسم موصول یہ نیا ہوگا آپ کے پاس, سنا ہوگا, کیا نیا لفظ ہوگا آپ کے لیے. اسم موصول سے مراد انگلش کے اندر جو ریلیٹو پروناؤن یا کنجنکٹو پروناؤن جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ عربی کے اندر اسم موصول. اور اس کو ہم اور آسان کر لیں تو اردو کے اندر ہم جو استعمال کرتے ہیں جو, جس, جن. ٹھیک ہے, جو, جس اور جن, یہ جو ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں یہ اس میں موصول ہے. ٹھیک ہے, تو اعلان ہو رہا تھا نا کہ بچہ ملا ہے, جن کا بچہ آگے لے گا, تو کیا ہوا, مسجد بھر گئی فل. پتا کرتے کیا ہوا, مسجد فل ہو گئی. تو لوگوں نے کہا کہ جن کا بچہ ہے, ہم نے بھی دیکھنا, ہم نے کبھی جن کا بچہ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ والا جن نہیں ہے. صحیح ہے, یہ وہ ہے
یعنی کہ یہ وہ قلم ہے جس کے ذریعے میں لکھتا ہوں، یعنی کہ جس کے ذریعے میں لکھتا ہوں، یہ وہ قلمیں ہیں جن کے ذریعے میں لکھتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ وہ والا جن ہے، ٹھیک ہے، وہ والا جن نہیں ہے تو میں نے آپ کو بتایا. اچھا، تو اس کے لیے عربی کے اندر استعمال کرتے ہیں مذکر کے لیے الذی. صحیح ہے، مذکر کے لیے اشارہ کرنے کے لیے الذی، وہ جو. الذی سورۃ ملک کے اندر ذکر آیت ہے، دوسری ہی آیت ہے. الذی خلق الموت والحیات، وہ جس نے پیدا کیا موت کو، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزما سکے، احسن اعمالا کہ تم میں سے اعمال کے لحاظ سے کون بہتر ہے. الذی وہ جو، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں جو. صحیح ہے، اور الذی کی جمع استعمال ہوتی ہے الذین، یہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے، الذین یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وہ جو یعنی کہ ایمان لے کر آئے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے کافی سنے ہوئے الفاظ. تو الذی مذکر کے لیے ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، ابھی ہم اس میں موصول نہیں پڑھ رہے، صرف ان کی کیٹیگری پڑھ رہے ہیں. اور الذین جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے جب زیادہ سے خطاب کر رہا ہوتا ہے اللہ. ٹھیک ہے، جب زیادہ کے بارے میں کہیں بات ہو رہی ہے، صحیح، الذین استعمال ہوتا ہے. اچھا، اب 4 اقسام ہم نے پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے، تو میں اب کیا کروں گا کہ ہم آپ سے کچھ ٹیسٹ ہوگا چھوٹا سا. اگر آپ کو 4 اقسام سمجھ آ جائیں گی تو پھر ہم 5ویں قسم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے میں کچھ اسم رکھوں گا، تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا، آپ نے اس اسم کو ان اقسام کے اندر چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ان سے باہر کوئی سوال نہیں پوچھوں گا، ان کے درمیان ہی ہوگا. ٹھیک ہے، نکرہ یعنی کہ جو معرفہ یعنی کہ جو خاص چیز ہے. ٹھیک ہے، نکرہ عام. ٹھیک ہے، عام کا بھی ہم کامن ناؤن. ٹھیک ہے، اور پراپر ناؤن، اور جو پراپر ناؤن ہے وہ عربی کی ایک قسم ہے، اسم علم. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے ان 4 کے اندر چیک کرنا اس اسم کو. ہاں، یہ اگر فٹ آ جاتا ہے تو ہم کہیں گے معرفہ ہے، ورنہ نکرہ. ٹھیک ہے، تو میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھتا ہوں، لیکن یہ بھی ضروری ہے. رجل، شاید آ جائے گی. رجل ایک اسم ہے. ٹھیک ہے، اور رجل کے معنی آپ کو پتہ ہے مرد کے. تو بتاؤ یہ نکرہ یا معرفہ؟ معرفہ. معرفہ کیسے بتایا آپ نے معرفہ؟ اسم علم. جی، اسم علم. اسم علم. علم. صحیح، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول. نام یاد رکھنا ہے. 5 نام ہوں گے ہمارے. اچھا، تو رجل کسی خاص انسان کا نام ہے. رجل کسی خاص انسان کا نام ہے یا کسی نے نام رکھا ہوا ہے؟ نہیں نا. تو رجل سے مطلب کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے. کسی نے نام نہیں رکھا ہوا، ہم نے ہے نا، کسی شخص کا نام، کسی چیز کا نام. اس میں علم کے اندر آ جائیں گے کسی شخص کا نام، کسی چیز کا نام. ٹھیک ہے، کسی خاص چیز کا نام اور کسی خاص جگہ کا نام. خاص جگہ یعنی کہ لاہور، فیصل آباد، یہ ہمارے اسم علم ہوں گے. ٹھیک ہے،
خاص جگہ ہے نا, جگہ کا نام ہے. اچھا تو رجل کسی نے نام رکھا ہوا ہوگا تو یہ معرفہ میں آئے گا, ٹھیک ہے, یہ بھی نکرہ میں آئے گا. صحیح ہے, رجل نکرہ ہے, کسی نے نام تو نہیں رکھا ہوا نا, تو یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے, اب اور چیک کرتے ہیں. آپ لوگوں نے بتانا ہے آج کیوں انہوں نے لے لی. جگہ کم رکھو. امرأہ, ٹھیک ہے, امرأہ کہتے ہیں عورت کو, میں نے پڑھا تھا. تو عورت یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ نکرہ, کیونکہ کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے, کوئی خاص نہیں ہے. ٹھیک, کوئی بھی عورت ہم نے کہا تو کوئی بھی عورت. ٹھیک ہے. اچھا میں ادھر ایک اور لفظ لیتا ہوں. سوری یہ کم کرتا ہوں. ولد, ولد کے معنی ہوتے ہیں لڑکا. ٹھیک ہے, تو لڑکا یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ یہ بھی نکرہ ہے کیونکہ کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے. صحیح ہے. بنت, یہ بھی نکرہ ہے, کوئی بھی لڑکی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی لڑکی ہو سکتی ہے, کسی کا نام نہیں ہے. بنت اگر کوئی نام رکھ لے تو پھر ہم اس کو کہیں گے معرفہ. ٹھیک ہے, بنت کوئی نام رکھ لے. اچھا پھر مسجد, مسجد معرفہ ہے یا نکرہ؟ مسجد دیکھو ہو گا اس میں الگ. مسجد کوئی خاص نام ہوتا ہے, مسجد خاص یعنی کہ خاص جگہ کا نام ہوتا ہے مسجد. مسجد کتنی ہوتی ہے, ہم کو مسجد کہتے ہیں, تو مسجد سے کیا مراد ہوگا؟ یہ والی مسجد بھی ہو سکتی ہے, وہ والی مسجد بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی اور دو والی مسجد بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی مسجد ہو سکتی ہے نا اس کے اندر. تو مسجد بھی کیا ہے, نکرہ ہے. ٹھیک ہے, مسجد بھی نکرہ. اگر ہم کہیں گے بادشاہی مسجد, اب خاص نام آ گیا نا, بادشاہی مسجد, فیصل مسجد, مسجد اقصی, یہ نام آ گیا پورا, تو یہ اس میں عالم میں آ گیا. لیکن صرف مسجد ہے تو کوئی بھی مسجد ہو سکتی ہے, تو کوئی بھی مسجد ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں لفظ لے لیتا ہوں نبی. نبی نکرہ یا معرفہ؟ نبی نکرہ ہے یا معرفہ؟ نکرہ. اور کون جواب دے گا؟ طلحہ نکرہ یا معرفہ؟ نکرہ. خوشبو آواز تو ہے یہ شاید نکرہ. اور کوئی؟ سارے نکرہ, نکرہ ہی. اب دیکھو نبی کوئی بھی نبی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, نبی تو کوئی بھی نبی ہو جائے گا. اگر ہم کہیں اللہ کا یعنی کہ خاص نبی کی بات کر دو, نام لگا دیں, تو پھر وہ معرفہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں رسول. رسول رسول نکرہ ہے یا معرفہ؟ یہ بھی نکرہ میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم کہیں گے رسول, اب میں کہتا ہوں آدم الثانی کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کو. معرفہ. کیا کہا تھا؟ نکرہ معرفہ. آپ کا جی
اس میں علم میں مجھے یہ بتا دو. اچھا اس میں علم میں آ رہا ہے, آپ نے نکیرہ کیوں بول رہی ہے؟ نو آدم ثانی نو علیہ السلام, تو ان کا وہ نام نہیں ہے, نو نام ہے نا نو علیہ السلام, تو نو معرفہ, نو علیہ السلام کا نام ہے نا نو, تو نو معرفہ. محمد معرفہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, ٹھیک ہے, معرفہ. جگہ آپ لوگوں کو ایک سو نیچے مکہ, مکہ معرفہ, کیونکہ مکہ ایک جگہ کا نام ہے, جگہ کا نام ہے مکہ معرفہ, ٹھیک ہے. لاہور, یہ بھی یہ بھی معرفہ, صحیح. اچھا مدینہ, مدینہ کے معنی پتہ ہے کس کو, کسی کو مدینہ کے معنی پتہ ہے جی؟ مدینہ کے معنی معلوم ہے کہ نہیں؟ مدینہ کے معنی شہر, مدینہ کے معنی ہوتے ہیں شہر. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم شہر جا رہے ہیں, دوسرے شہر, یعنی کہ کوئی گاؤں میں رہتا ہے تو وہ کہے گا میں شہر جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو مدینہ کے معنی ہوتے ہیں شہر کے, لیکن ہم لوگ مدینہ استعمال کرتے ہیں مدینہ منورہ, ٹھیک ہے. تو عربی کے اندر مدینہ کے معنی ہوتے ہیں شہر کے. اب جیسے سورۃ یوسف کے اندر جب انہوں نے کہا کہ وہاں ذکر ہوا مصر کا, ادھر لفظ استعمال ہوا مدینہ, تو مصر کا نام مدینہ تو نہیں ہے نا, یعنی کہ وہاں ذکر ہوا کہ شہر میں, تو ادھر استعمال ہوا کہ مدینہ میں. تو مدینہ کے معنی یعنی کہ شہر کے ہوتے ہیں, لیکن ہم لوگوں نے جب ادھر استعمال کرتے تھے پہلے بھی تو مدینہ جا رہے ہیں کہ شہر, ٹھیک ہے. تو اگر ہم کہیں کہ مدینہ منورہ تو پھر ایک شہر کا نام ہو جائے گا ویسے, لیکن ہم لوگ اس کو شہر کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں وہ شہر کا نام ہی مدینہ ہے, ٹھیک ہے. ویسے عربی کے اندر مدینہ کے معنی شہر کے, صحیح ہے, یہ ذہن میں رکھنا ہے. تو اگر ہم مدینہ کے معنی شہر کے لے رہے ہیں تو پھر یہ نکیرہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اگر کسی شہر کا نام ہی لے رہے ہیں کہ اس شہر کا نام ہی مدینہ ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں, تو ہم نے جو رکھا ہوا ہے, تو پھر وہ معرفہ ہو جائے گا, صحیح ہے. سمجھ آ گیا نا, مدینہ کے ویسے معنی ہوتے ہیں شہر کے. اچھا اور کوئی ایگزامپل میں نے لکھی تھی, اور بس اب ہم ایک لاسٹ اور دیکھ لیتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک کتاب, کتاب, کتاب نکیرہ یا معرفہ؟ نکیرہ, سب نکیرہ ہے سب کا جی, صحیح. کتاب کیا ہے؟ نکیرہ. اچھا آپ لوگوں کو اب یہ چار چیزیں سمجھ آ گئی. تو یہ تو میں نے ابھی جو لکھے ہوئے ہوا نکیرہ یا معرفہ؟ معرفہ, معرفہ کے اقسام میں ابھی ہم نے ساری کیٹیگری نہیں پڑھی, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کے نام بھی ہیں وہ سارے معرفہ ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. کسی بھی شخص کا نام معرفہ, کسی خاص چیز کا نام معرفہ, ٹھیک ہے. ویسے خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے نا, نام رکھ دیا اس نے تو معرفہ ہو گیا. مہک ویسے مہک کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس نے نام رکھ دیا تو یہ معرفہ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو
کوئی بھی ایسا نام جو ویسے استعمال کرتے ہوگا کوئی انسان رکھ لیتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. اگر ہم نے نام رکھ لیا تو ہم کیونکہ ہم خاص ہے نا ہمارا ایک انسان کا نام ہے, ٹھیک ہے, خاص ہوتا ہے انسان, تو کسی بھی چیز کا یعنی کہ شخص کا نام معرفہ. اب کتاب جو ہے نکرہ ہے, صحیح ہے, ہم نا نکرہ سے معرفہ بھی بنا سکتے ہیں, نکرہ سے معرفہ بنا سکتے ہیں, صحیح. تو اس کے لیے نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے ہمیں نکرہ جو لفظ ہوگا نا, نکرہ لفظ ہوگا, نکرہ اسم ہوگا, اس کے سٹارٹ میں ہم نے ایک نا لام لگا دینا. لام لگا دیں گے ہم سکون کے ساتھ, لام لگا دیں گے سکون کے ساتھ, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو کتاب ہے نا, لام ہم نے لگا دیا سکون کے ساتھ, یہ ہم یہ والا یوز کر لیں, ابھی سے چل رہا تھا. نام لگا دیا ساتھ, ٹھیک ہے. تو یہ جو کتاب تھی نا, اب یہ معرفہ ہوگا, ٹھیک ہے. اب ہم نے یہاں دیکھو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو یہ کتاب جو تھی نا یہ نکرہ تھی, تو ہم نے اس کے ساتھ ایک لام لگا دیا سکون کی علامت کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب صحیح چل رہا ہے, سکون کی علامت کے ساتھ لگا دیا, تو یہ معرفہ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اس ساتھ بھی ہم لگا دیں گے, تو میں ادھر بھی لگا دوں گا, تو یہ سارے ہو گئے معرفہ سے. لام لگا دیا تو ان کے ساتھ, تو یہ معرفہ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. ہم نے ادھر کتنے معرفہ پڑھے, 1 2 3 4, یہ پہلے سے معرفہ ہے. اب جتنے بھی نقل کے ساتھ ہم لام لگا دیں سکون کی علامت کے ساتھ, تو وہ کیا ہو جائے گا, معرفہ ہو جائے گا. اب اس نام, یہ جو لام ہے نا, یہ ابھی ہم نے دیکھو اسم پڑھتے تھے, اب ہمارے پاس پہلی دفعہ ایک حرف آیا ہے, ٹھیک ہے. یہ حرف ہے, ہم نے پڑھا نا کہ 3 چیزیں پڑھیں گے, اسم, فعل اور حرف. تو پہلی دفعہ ہمارے پاس ایک حرف آیا, اور اس حرف کا یہ جو لام ہے, اس یعنی کہ لام ہے نا, یہ ایک حرف ہے. اس لام کا نام کیا ہے, اس لام کا نام ہے لام, ہمیں نا چینج تنگی کرتا ہے, تو پھر ساری چینج لام لگا دیا ہم نے سکون کی علامت کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب یہ جو لام ہے نا, اس لام کا نام کیا ہے, ٹھیک ہے. اس لام کا نام ہے لام تعریف, لام تعریف. اچھا, لام جو ہے نا, آپ نے ہر لام کا نام اور اس کو اس کے کام کے ساتھ یاد رکھنا ہے, کیونکہ عربی کے اندر بہت سے نام آئیں گے. ہر نام کا ایک نام اور اس کا ایک کام ہوگا جو افیکٹ کرتا ہوگا, ٹھیک ہے. کام اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جتنے بھی نام آئیں گے ہم نے ان کے نام اور کام سے یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس پہلا نام آیا اور اس کا نام کیا ہے, لام تعریف. اور یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے, نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے. دیکھو کتاب نکرہ تھی نا, تو ہم نے اس کے شروع میں لام لگا دیا سکون کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو گئی, معرفہ ہو گئی کتاب, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو اس میں لکھی ہوئی ہے, چلو
اب یہ جو لام ہے اس لام کے ذریعے ہم نے کیا کیا, نکیرہ کو معرفہ بنا دیا. ٹھیک ہے, اب یہ جو نکیرہ سے معرفہ بنایا گیا ہے نا, ٹھیک ہے, اس عمل کو صحیح ہے ہم کہتے ہیں اس کو معرف باللام. ٹھیک ہے, جو اس لام کے ذریعے جو نکیرہ سے معرفہ بنایا گیا نا, اس کو کہتے ہیں, لام کے ذریعے جو معرفہ بنایا گیا اس کو ہم کہتے ہیں معرف باللام. معرف باللام. ٹھیک ہے, اس کا نام کیا ہے, معرف باللام. معرف باللام کا مطلب کیا ہے کہ لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا. ٹھیک ہے, معرف باللام کا مطلب کیا ہے کہ لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا, اور جس لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا اس لام کا نام کیا ہے, لام تعریف. ٹھیک ہے, معرف باللام کا مطلب ہے جس لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا. ٹھیک ہے, اور جس لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا اس کا نام کیا ہے, لام تعریف. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس ایک مسئلہ آ رہا ہے. کیا مسئلہ آ رہا ہے, تو بتا سکتے کیا مسئلہ آ رہا ہے ہمارے پاس؟ دیکھو, پڑھا نہیں جا رہا. صحیح, پڑھا نہیں جا رہا. کیسے پڑھیں, کتاب پڑھا نہیں جا رہا. ٹھیک, اچھا مسئلہ آ گیا ہمارے سامنے کہ یہ نکیرہ سے معرفہ تو بن گیا لیکن اب پڑھا نہیں جا رہا. تو میں آپ کو ایک ڈپارٹمنٹ نوٹ کرواتا ہوں. اس ڈپارٹمنٹ کا نام ہے حمزہ ڈپارٹمنٹ. حمزہ ڈپارٹمنٹ. ابھی حمزہ ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے کہ نا یہ حمزے بناتا ہے. صحیح ہے, حمزے بناتا ہے. تو ہم نے دیکھا تھا نا, الف کے اوپر اگر سکون آ جائے, زبر آ جائے, زیر آ جائے اور پیش آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس ڈپارٹمنٹ کا کام کیا ہے کہ حمزہ بناتا ہے, حمزے بناتا ہے. صحیح ہے, اب ہم نے حمزہ ڈپارٹمنٹ کو کال کری. صحیح ہے, اس کو ہم نے کہا کہ بھائی ہمیں حمزہ چاہیے. اب ہمیں کون سا حمزہ لے کے جائیں گے, یہی والا. ادھر پہلی سکون والی علامت ہے نا, پہلی سکون والی, تو یہ والا لے کے جائیں گے تو یہ تمہارا مسئلہ کلیئر ہی نہیں ہوا ہے نا. وہ تو پھر پھنس گیا, دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے, پھر مسئلہ پڑا پھر نہیں جائے گا. تو ہم نے ان کو کہا کہ بھائی آپ نے یہ جو حمزہ ہے نا سکون والا, اس کو تو بنانا ہی بند کر دو, اس کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں. صحیح ہے, اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے. یہ والا ہمیں مارکیٹ میں اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. صحیح ہے, نیچے دبا دیتے ہیں. تو مارکیٹ میں اس حمزہ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو آپ بنانا بند کر دو. اب انہوں نے دیا ہمیں یہ والا, ہم نے یہ والا حمزہ منگوایا. ٹھیک ہے, تو یہ حمزہ ہم نے اس کے شروع میں لگایا تو یہ بن گیا, کیا بن گیا, کیا بن گیا, الکتاب. اچھا, اب پڑھا جا رہا ہے. صحیح ہے, اب ہر ایک کے شروع میں ال لگا دیں تو وہ پڑھا جائے گا. نہیں, اب یہ جو حمزہ ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک حرف ہے. صحیح ہے, ہمارے پاس لام تعریف آیا. ٹھیک ہے, لام نکیرہ سے معرفہ بنانے کے لیے. اب پڑھا نہیں جا رہا تھا تو پھر ہم ایک حمزہ لگایا. اب اس حمزہ کا بھی نام نوٹ کر لو کہ اس حمزہ کا نام ہے, صحیح ہے, حمزہ حمزہ وصل. حمزہ الوصل. ٹھیک ہے, اس حمزہ کا نام کیا ہے, حمزہ الوصل. حمزہ وصل. اور حمزہ الوصل کس لیے آتا ہے, پڑھا نہیں جا رہا ہوتا تو اس لیے لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, حمزہ
بس صرف یہ اس لیے آتا ہے کہ پڑھنے کے لیے آسان ہے. ٹھیک ہے, دیکھو نکیرہ سے معرفہ بنانے کے لیے تو ہم نے لام لگایا تھا, لیکن وہ پڑھا نہیں جا رہا تھا, تب ہم نے حمزہ وصل شروع میں لگایا. صحیح. اچھا, تو الکتاب, اچھا الکتاب یہ پڑھا جا رہا ہے, لیکن اگر اس کے میں شروع میں لگا دوں ایک لفظ, میں شروع میں لگا دیتا ہوں ایک لفظ ذالک. ٹھیک ہے, ذالک ایک لفظ لگا دیا تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ ذالک. الکتاب تو نہیں پڑھتے ہیں نا, تو یہ جو حمزہ الوصل ہے نا, ٹھیک ہے, یہ صرف پڑھنے کے لیے آیا تھا کیونکہ ہمیں پڑھا نہیں جا رہا تھا نا. تو لیکن جب ہم پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر ذالک الکتاب بھی نہیں پڑھتے, ہم پڑھتے ہیں ذالک الکتاب. تو آپ قرآن کے اندر کھول کے دیکھو گے الف لام میم ذالک الکتاب. صحیح. ویسے کیا تھا, ہم نے نکیرہ سے معرفہ بنانے کے لیے لام تعریف لگایا گیا, تو وہ کیا بن گیا؟ پڑھا نہیں جاتا تھا. پھر ہم نے حمزہ الوصل لے کر آئے کہ اس کو پڑھنے کے لیے. لیکن یہ جو حمزہ الوصل ہے یہ صرف پڑھنے کے لیے آیا تھا, لیکن جب پیچھے سے کوئی اسم آ گیا ہمارے اس کے بعد تو پھر یہ پڑھا نہیں جاتا. لیکن آپ قرآن کھول کے دیکھو گے تو پڑھا نہیں جائے گا, اس کی جو حرکت ہوگی نا وہ ختم ہو جائے گی, لیکن یہ حمزہ ویسا ہی لکھا رہ جائے گا. صحیح ہے, ذہن میں رکھنا کہ یہ پڑھنے کے لیے آیا تھا. جب پیچھے سے ملا کے پڑھا گیا تو تو دیکھو ہم پچھلا جو لفظ ہوتا ہے اس کی حرکت آخری ساکن کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ صرف پڑھنے کے لیے آیا تھا. تو جب پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو پڑھنا میں آسانی ہوگی. صحیح ہے, تو ابھی ہم اس حمزہ کو بھی پڑھیں گے نہیں, اور یہ حمزہ صرف لکھا رہ جاتا ہے. صحیح ہے, کہیں بھی یہ جو حمزہ الوصل ہے یہ صرف حمزہ الوصل لکھا رہ جاتا ہے. اس کے معنی ویسے مشہور ہے جملہ کہ حمزہ الوصل واجب القطع, یعنی کہ جب ضرورت پڑتی ہے ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو یہ لکھا رہ جاتا ہے صرف, اور پڑھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے, تو قرآن کے اندر آپ کو ایسے ہی ملے گا الف لام میم ذالک الکتاب, ادھر لیکن آپ کو یہ حمزہ لکھا ہوا ملے گا. لیکن جو عرب ہے نا, ان کے ادھر عرب کا جو مصحف ہے جو وہاں جو قرآن مجید انہوں نے پرنٹ ہوا ہے, تو ادھر یہ جو حمزہ الوصل ہے نا, ادھر آپ کو یہ حمزہ بائیں آپ کو ایسا لکھا ہوا بھی ملے گا. ٹھیک ہے, حمزہ بھی اوپر ایک لکھا ہوا ملے گا حمزہ الوصل. ٹھیک ہے, تو وہاں تو یہ حمزہ الوصل پہچاننا بہت آسان ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے مصحف کے اندر. لیکن پاکستان کے اندر تو انہوں نے حمزہ الوصل یہ علامت نہیں لکھتے. ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا ہوگا, یہ بنا حرکت کے لکھا ہوا ملے گا. اگر ملا کے پڑھ لیں گے تو پھر لکھا ہوا یعنی کہ اس کے اوپر حرکت لگی ہوئی ہوگی. تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو حمزہ الوصل ہے یہ صرف پڑھنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا معنی وغیرہ کوئی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اور جب پیچھے سے ملا کے پڑھنے ہیں تو ہم اس حمزہ الوصل کو ختم کر دیتے ہیں. اب دیکھو, اب میں نے اتنا آپ کو بتایا, ویسے کہہ دیتے کہ بھائی آپ کہہ رہے تھے الکتاب, شروع میں الکتاب لگا دو نکیرہ سے معرفہ بنانے کے لیے. تو دیکھو اس کا نام کیا ہے, معرف باللام, لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا. معرف بالالف لام نہیں ہے ادھر, ورنہ تو الف لام ہوتا, الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا. تو صرف یہ جو لام ہوتا ہے نا, یہ جو لام تعریف, یہ ہے معرفہ بنانے کے لیے, نکیرہ سے معرفہ بنانے کے لیے لام تعریف. حمزہ الوصل تو صرف پڑھنے کے لیے آیا تھا. ٹھیک ہے, حمزہ الوصل جو ہے تو صرف پڑھنے کے لیے آیا تھا, اور جب پیچھے سے ملا کے پڑھا گیا تو پھر ہم اس کی حرکت کو ختم کر دیتے تھے, اور صرف یہ